بڑے بڑے جغادری اور قداور جرنیل گزرے، لیکن جو کام جنرل قمر باجوہ کے دور میں ہوا وہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب سے معافی مانگنی چاہیے کہ میاں محمد نواز شریف اور ان کی جماعت، ان کے بڑے جو ہیں وہ غلطی پر تھے، پھر وہ تمام کام کرتے ہیں جو عام حالات میں نہیں کرتے۔ تو ٹک ٹاک کے اندر بھی تو یہی ہوتا ہے، جب آپ کو خطرہ ہو کہ آپ کی ویڈیو لیک ہو جائے گی ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ پاکستان آرمی کے چیف جنرل قمر باجوہ ایک عہد ساز اور تاریخ ساز شخصیت کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ ان کے عہد اور دور کے اندر وہ کام ہوا جو پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں کسی آرمی چیف کے دور کے اندر نہیں ہوا۔ بڑے بڑے جرنیل گزرے، جنرل ایوب خان گزرے، جنرل یحییٰ گزرے، جنرل ضیاء الحق گزرے، جنرل مشرف گزرے، جنرل کیانی گزرے، بڑے بڑے جغادری اور قداور جرنیل گزرے، لیکن جو کام جنرل قمر باجوہ کے دور میں ہوا وہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اور وہ کام کیا تھا؟ دیکھیں، پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا تھا کہ آرمی چیف اپنی کرسی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے اور طویل مدت کے لیے اپنی کرسی پر قائم رہنا چاہتے تھے۔ اس قائم رہنے کی دوڑ کے اندر ان کو سیاسی نظام کو تلپٹ کرنا پڑتا تھا۔ جنرل ایوب خان کو ایک نیا آئین بنانا پڑا، جنرل ضیاء الحق نے آئین کو مکمل طور پر فارغ کیا، جنرل پرویز مشرف نے ایک نیا تجربہ کیا، یا پھر ان کو بہت مشکل کے ساتھ ایکسٹینشن ملتی تھی، اور پھر ایکسٹینشن ملنے کے بعد ان کو ہر وقت یہ فکر رہتی تھی کہ کہیں کوئی اور کسی طرف سے داؤ نہ لگا دے اور جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے وہ کہیں اپنا ذہن نہ بدل دے۔ جنرل قمر باجوہ کے دور میں یہ تمام مخمسے جو ہیں، یہ تمام کوفت جو ہے وہ حل کر دی گئی ہے۔ اب پارلیمنٹ نے جنرل قمر باجوہ کے دور کے اندر آرمی ایکٹ کے اندر ترامیم کو خوبصورتی سے منظور کرنے کے بعد یہ معاملہ حتمی طور پر طے کر دیا ہے کہ اب فوج کا جو سربراہ ہے، آرمی کا جو ہیڈ ہے، وہ نہ صرف خود بلکہ ان کے ساتھ نیوی کا سربراہ اور فضائیہ کا سربراہ اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے جو ہیڈ ہیں، یہ چاروں اہم عہدیداران جو ہیں اپنے عہدوں کی مدت سے دگنی مدت تو آرام سے گزار سکتے ہیں، اور اس کے لیے صرف اور صرف ان کو وزیر اعظم پاکستان کے دستخط کی ضرورت ہوگی۔ اس 6 سال کی مدت میں عملاً ٹیکنیکلی ایکسٹینشن بھی دی جا سکتی ہے، یعنی ایک تو 3 سال کا عہدہ مکمل کرنے کے بعد ان کو ری اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے، پھر 3 سال کا عہدہ مکمل کرنے کے بعد ان کو ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے 1 یا 2 سال کی، پھر 3 سال کا عہدہ مکمل کرنے اور ری اپوائنٹمنٹ کے بعد جو 2 ٹینیورز کنسیڈر ہوں گے ان کے اندر بھی آپ 1-2 سال کی ایکسٹینشن دے سکتے ہیں۔ تو ایوب خان اور ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف والے داؤ پیش لگانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے عہدے کے اوپر انتہائی جمہوری انداز سے قائم رہ سکتے ہیں، اور یہ جمہوریت جو ہے یہ مرہون منت صرف وزیر اعظم کے دستخط کی نہیں ہے، اب یہ باقاعدہ قانون سازی کے ذریعے پارلیمان سے اپرووڈ شدہ ہے۔ دوسرا مسئلہ جو جنرل قمر باجوہ کے دور کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ حل ہو گیا وہ یہ کہ تمام فوجی سربراہان کی یہ خواہش کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنے عہدے کے اوپر قائم رہیں، اب اس خواہش کے اندر وہ اکیلے نہیں ہیں، اس خواہش کی قانونی تکمیل کے اندر ان کے ساتھ ایئر چیف بھی ہوں گے، نیول چیف بھی ہوں گے اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف بھی ہوں گے، اور یہ سہولت پہلے ادوار میں صرف اور صرف آرمی چیف کو مہیا کی جاتی تھی۔ اور تیسرا معاملہ جو طے ہوا وہ یہ کہ جب بھی اپنے عہدے کی مدت سے زیادہ ٹھہرنے کی خواہش سر چڑھ کر بولتی تھی اور اس کو آپ لاگو کرتے تھے تو ملک کے اندر سیاسی طوفان مچ جاتا تھا۔ تو ایوب خان کے دور کے اندر آپ کو سیاسی مزاحمت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے جس کے بڑے بھیانک نتائج نکلے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں آپ کو سخت ترین قسم کی مزاحمت نظر آتی ہے، بدترین قسم کا ریپریشن نظر آتا ہے، اور جماعتیں جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر نکل آتی ہیں اور پھر آپ کو الیکشن ریگ کرنے پڑتے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف کے عہد کے اندر بھی یہی کام ہوا، جو لوگ جنرل پرویز مشرف کو قائم رکھنا چاہتے تھے ان کے مخالف فورسز بھی ان سے زیادہ تگڑی تھی۔ تو اب یہ جو آپس کی لڑائی ہے جس کی بنیاد اس پر بنتی ہے کہ کوئی آرمی چیف کو طویل مدت کے لیے اپنی سیٹ پر رکھنا چاہتا ہے اور بعض لوگ ان کو مدت کے مطابق ہٹانا چاہتے ہیں، اب یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اب تمام جماعتوں نے جھولی بھر بھر کے جنرل قمر باجوہ کے دور کے اندر اس ترمیمی ایکٹ کو ووٹ دیے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس پارلیمان نے
اپنا وزیر اعظم جو ہے وہ یونینیمسلی الیکٹ نہیں کیا، اور جنرل قمر باجوہ کے دور کے اندر ترمیمی ایکٹ کو نیئر یونینیمس انہوں نے ووٹ دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے واک آؤٹ کیا، جماعت اسلامی کے لوگوں نے واک آؤٹ کیا، 2 اور لوگوں نے واک آؤٹ کیا، لیکن جو بڑی جماعتیں ہیں انہوں نے کنسنسس کے ساتھ اس معاملے کو نپٹایا۔ اور ایک اور اہم بات، عموماً یہ کہا جاتا تھا کہ بہت خراب صورتحال کے اندر ہی آپ کو ایکسٹینشنز ملیں گی، اب خراب صورتحال کا بھی ذکر نہیں ہے۔ مثلاً جنرل مشرف یہ کہہ سکتے تھے کہ پاکستان بڑے نامساعد حالات میں سے گزر رہا ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ہو رہا ہے، ان دنوں میں تو دہشت گردی ہوتی بھی بہت تھی، طالبان ہر طرف موجود ہیں، امریکہ حملے کی بات کر رہا ہے، تو ہمیں جو ہے اپنے عہدے پر قائم رہنا چاہیے۔ جنرل کیانی کے دور میں کہا جاتا تھا کہ آپ مختلف قسم کے آپریشنز کر رہے ہیں پاکستان کے اس وقت نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر کے اندر یا اور علاقوں کے اندر، تو ہمیں اس دہشت گردی کے خلاف جنگ کے اندر ٹائم چاہیے۔ اب کچھ ایسا معاملہ نہیں ہے، اب آپ کو جسٹیفیکیشن بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ بڑے آرام اور طریقے کے ساتھ اپنی عہدے کی مدت پوری کر سکتے ہیں اور ری اپوائنٹ ہو سکتے ہیں اور اس کے اندر ایکسٹینشن لے سکتے ہیں۔ تو یقیناً یہ ایک عہد ساز قسم کا کام ہوا ہے، اس سے پہلے یہ کام نہیں ہوا، اور اس کام کے ہونے کے بعد جنرل قمر باجوہ یقین یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں گزرنے والے تمام جو جرنیل ہیں، الف سے لے کر یہ تک تمام جو جرنیل ہیں، ان میں سے ان کا قد جو ہے وہ یقین اوپر چلا گیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ پارلیمنٹ بھی یہ کہہ سکتی ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی پارلیمنٹس گزری ہیں، کسی بھی طریقے کی پارلیمنٹس گزری ہیں، ان پارلیمنٹس کی تاریخ میں اس نے اپنا ایک منفرد مقام پیدا کیا ہے۔ وہ پارلیمنٹ جس طرح میں نے پہلے کہا، جو وزیر اعظم کے اوپر یونینیمس نہیں ہوتی، جو ایک بل نہیں پاس کروا سکتی، جو نیب آرڈیننس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کروانا چاہتی، اس نے اس اہم ترین بل کو ایسے پاس کیا ہے کہ جس طرح گارڈ آف آنر دیا جاتا ہے۔ تو یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ یونیک ہے اس حوالے سے کہ اس نے گارڈ آف آنر دیتے ہوئے اس قسم کے بل کو پاس کیا ہے، جس کے اندر آرمی چیف، ایئر چیف، نیول چیف، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف اپنے عہدے کی مدت 2 مرتبہ پوری کر سکتے ہیں، اور 2 مرتبہ پوری کرنے کے بعد وہ باقاعدہ ایکسٹینشن بھی اس کے اندر لے سکتے ہیں، اور یہ پارلیمان نے اس کو سپورٹ کیا۔ اپوزیشن کو اب 2 کام کرنے ہیں۔ ایک تو اپوزیشن کے اندر جتنی جماعتیں ہیں ان کو ان تمام لوگوں سے جا کے، ان تمام جماعتوں سے اور اپنے مخالفین سے جا کے معافی مانگنی چاہیے، جن کے ساتھ انہوں نے خام خواہ اتنے عرصے سینگ لڑائے رکھے۔ مثلا میاں محمد نواز شریف جب ان کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے، یا میاں شہباز شریف یا مریم نواز صاحبہ جب وہ باہر آتی ہیں، یا اسحاق ڈار صاحب کا پاسپورٹ جب واپس ملتا ہے، جب وہ واپس آئیں گے تو ان کو ایک وفد کی صورت میں بنی گالا جانا چاہیے اور عمران خان صاحب سے معافی مانگنی چاہیے کہ میاں محمد نواز شریف اور ان کی جماعت، ان کے بڑے جو ہیں، وہ غلطی پر تھے، اور اصل میں پارلیمنٹ کے اندر واقعتاً اس قانون سازی کی ضرورت تھی، وہ قانون سازی جو حکومت کی طرف سے جنریٹ ہوئی اور ان جماعتوں نے اس کو مانا۔ تو پرانی جو مزاحمت تھی کہ راحیل شریف کو ہم نے ایکسٹینشن دینی ہے نہیں دینی ہے، جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینی ہے یا نہیں دینی ہے، وہ تمام معاملہ اب ختم ہو گیا، طے ہو گیا، اور اتنی بڑی لڑائی جو ماضی میں کی گئی تھی، اب اس کو جس کو مزاحمت کے ذریعے آپ ایک نظریات میں کنورٹ کر رہے تھے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کو بھی یہی کرنا چاہیے۔ ان کے بڑوں نے ضیاء الحق کے خلاف خام خواہ مزاحمت کی۔ ضیاء الحق کیا چاہتے تھے؟ وہ تو بس اپنی طاقت کے اندر رہنا چاہتے تھے، اس کے خلاف مزاحمت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ خام خواہ جانے دینے کی کیا ضرورت تھی؟ جنرل پرویز مشرف کے خلاف اگر بینظیر بھٹو صاحبہ، اگر آپ امیجن کریں آپ کہ بینظیر بھٹو صاحبہ اگر جنرل پرویز مشرف کو یہ لکھ کے دے دیتی، جس طرح اس پارلیمنٹ میں پیپلز پارٹی نے ووٹنگ کی ہے کہ آپ جب تک چاہیں صدر رہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ بینظیر بھٹو آرام سے ہم میں موجود نہ ہوتی ہیں، زندگی نہ گزار رہی ہوتی، بالکل گزار رہی ہوتی؟ تو پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو زرداری، آصف زرداری، ان کے ہمشیرائیں، ان کے ساتھ خورشید شاہ، جتنے بڑے بڑے لوگ ہمیں لیکچر دیتے رہے تھے مزاحمت کے، ان سب کو جا کر پرویز الہی صاحب سے معافی مانگنی چاہیے، اعجاز الحق صاحب سے معافی مانگنی چاہیے کہ وہ غلطی پر تھے اور آج انہوں نے اس تاریخ کا دھارا درست کیا۔ عوامی نیشنل پارٹی کو ان تمام لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے جن کو وہ پریس ریلیزز بھیجتے رہتے تھے کہ ہم سویلین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں، اور ان کا جو یہ سٹینڈ رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر معاملہ آ جائے تو ہم اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں گے، وہ سٹینڈ بھی اب کھڑکی سے باہر چلا گیا ہے۔ اب ڈیبیٹ کے بغیر چونکہ یہ سب کچھ اپروو کر دیا گیا ہے، تو عوامی نیشنل پارٹی کو بھی یہ کام کرنا ہے۔ تمام کی تمام جماعتیں جو ہیں اب ایکسٹینشن اور تعیناتی اور دوبارہ سے تعیناتی کے جھنڈے تلے اب ایک ہو گئی ہیں، اور جن جماعتوں نے ماضی کے اندر یہ غلطیاں کی تھیں کہ آرمی چیفز کو
ہٹانے کے لیے جدوجہد کی تھی یا ان کو اپنے عہدے کے اوپر محض 3 سال کی مدت تک فائز رہنے کے بعد جو ایکسٹینشن ملتی تھی اس کے اوپر انہوں نے تنقید کی تھی. ان کو ان تمام لوگوں سے, ان تمام جماعتوں سے معافی مانگنی چاہیے جن سے انہوں نے اس وقت سینگ پھنسائے تھے. تو میں سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے, پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے, عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے, ان تمام جماعتوں سے اگر وفد کے ذریعے نہیں تو ریٹن فارم کے اندر معافی جانی چاہیے کہ جی ہم سے غلطی ہوئی, ماضی میں ہم غلط تھے, اب ہم بالکل ٹھیک ہیں. ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت ایک اور تاریخ ساز بات ہوئی ہے. پاکستان میں کل سے اس بل کے پاس ہونے کے بعد ٹک ٹاک جمہوریت کا ایک نیا دور شروع ہوا ہے. آپ کہیں گے کہ ٹک ٹاک جمہوریت کیا ہے؟ بھائی ٹک ٹاک جمہوریت سیدھے انداز سے یہ ہے کہ جب تمام جماعتوں کو یہ خطرہ ہو کہ کہیں ان کے سر پر لٹکی ہوئی تلوار گر نہ جائے تو وہ پھر وہ تمام کام کرتے ہیں جو عام حالات میں نہیں کرتے. تو ٹک ٹاک کے اندر بھی تو یہی ہوتا ہے, جب آپ کو یہ خطرہ ہو کہ آپ کی ویڈیو لیک ہو جائے گی تو پھر آپ منت ترلا کرنے کے اوپر اتر آتے ہیں اور وہ تمام کام کرتے ہیں جو عام حالات میں آپ نہیں کرتے. ٹک ٹاک جمہوریت اور ٹک ٹاک کی ویڈیوز کے اندر یا ٹک ٹاک کی ساری ایڈیالوجی کے اندر ایک اور قدر یہ بھی مشترک ہے کہ تمام کی تمام جماعتیں جو ہیں وہ ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہیں. تو کم از کم پاکستان میں حریم شاہ کی ٹک ٹاک کی ویڈیوز آنے کے بعد یہ پتہ چل گیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے رہے ہیں. تو اب ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ نہ پارلیمانی جمہوریت ہے, نہ صدارتی جمہوریت ہے, نہ یہ ڈائیارکی ہے, نہ اس میں سویلین سپریمیسی اور اسٹیبلشمنٹ کی آپس میں ٹسل ہے. یہ تمام کے تمام ایکسٹینشن والے بل کے جھنڈے کے تلے ایک ہو گئے ہیں اور جس میں جسٹس کھوسا کا کردار بڑا اہم ہے. ان کو بھی تاریخ بڑے اچھے الفاظ میں جانے گی کہ کس طریقے سے انہوں نے اس معاملے کو کھول کر جو کل اس کا حتمی نتیجہ نکلا اس طرف اس کو دھکیل دیا. تو وہ تمام جج صاحبان جنہوں نے اس کے اندر شرکت کی وہ بھی اس ٹک ٹاک جمہوریت کا حصہ ہیں. اب سے پاکستان میں یہ بحث ختم ہو گئی ہے کہ کس قسم کا نظام ہے. ایک ہی نظام قائم ہے جس کا نام ہے ٹک ٹاک ڈیموکریسی.